الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب الختم ہے. پہلا عشرہ جو رحمتوں کا عشرہ تھا وہ ختم ہو چکا. دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا وہ بھی ختم ہو چکا. تیسرا عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے اس کے 1-2 دن بعد. آج تو ختم ہی ہو گیا. 29 کا اگر چاند ہو گیا تو 2 دن، 30 کا ہوا تو 3 دن. بس یہ 2-3 دن باقی ہیں. اب یہ ساعتیں معلوم نہیں اگلے سال کس کو ملتی ہیں کس کو نہیں. پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے. اس سال دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اللہ کو پیارے ہو. آج جو دکھائی دے رہے ہیں معلوم نہیں اگلے رمضان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دعا ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب کرے تاکہ اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہم کو مل سکیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ سنتے تھے کہ جمعہ تو سال میں 52 آتے ہیں، ہمارا تہوار ایک آتا ہے، اور نہ جانے کتنی الٹی سیدھی باتیں. لیکن ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت اسلام میں کیا ہے تو شاید وہ اس طرح کی بات نہ کریں. جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل دن ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں لیکن اس میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن. جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار، ہفتہ کی عید کہا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جس میں جمعہ کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے اور اس کی بعض خصوصیات کا تذکرہ. ان تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے یہی جمعہ کا دن ہے جس دن سب سے پہلے انسان پیدا کیے گئے. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن تھی. اور آتا ہے کہ اسی جمعہ کے دن ان کی وفات بھی ہوئی ہے. اسی جمعہ کے دن وہ جنت میں بھی جائیں گے، داخل کیے گئے. اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن وہ جنت سے دنیا میں بھی اتارے گئے. یہی جمعہ کا دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت برپا ہوگی. تو جمعہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزید جو اہمیتیں بتائی ہیں، اس کے جو آداب بتائے ہیں، اس کے جو خصائص بیان کیے ہیں، ان تمام کو اگر کوئی آدمی کسی بھی چھوٹی سی حدیث کی کتابوں میں پڑھ لے تو اس کے دل میں جمعہ کی اہمیت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. قرآن نے جگہ جگہ اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے آسمان، زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا اور آخری دن جمعہ تھا. یعنی اس پوری کائنات کی تکمیل کا دن جمعہ. شروع ہوا تھا اتوار سے. سبت کہتے ہیں کٹا ہوا، اسی لیے نصرانی لوگ کہتے ہیں اللہ میاں خالی رہنے دم. اتوار سے شروع کیا، جمعہ تک میں پوری کائنات مکمل ہو گئی. اب خالی تھے اس لیے وہ لوگ اس دن کو مناتے.
یہودی حضرات اتوار کو مناتے ہیں کہ تخلیق شروع ہوئی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دن متعین کیا جو اس پوری کائنات کی تخلیق اور تکمیل کا آخری دن تھا، اور وہ ہے جمعہ۔ یقینی طور پر جمعہ سید الایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں جو کہا کہ اگر کوئی شخص غسل کر لے، خوشبو لگا لے، اگر اس کے پاس خوشبو ہو، اور اس کے پاس جو کپڑا ہے اس میں سے جو عمدہ اور بہترین کپڑا ہو وہ پہن لے، اور اللہ کے گھر میں آئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بغیر کسی ہنگامہ کے، بغیر کوئی بیہودہ حرکت کیے ہوئے خطبہ اگر سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کے گھر سے اپنے گھر چلا جاتا ہے، تو کہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے لیے مغفرت کا سامان۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک بیچ میں جو سیئات ہوں گے، جو گناہ صغیرہ انسان سے سرزد ہوں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے باقاعدہ رجسٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو آدمی جیسے جس ترتیب سے آتا ہے اسی ترتیب سے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے جو آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی اونٹ کی قربانی کا ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس سے چھوٹے جانور کی بھینس ہے، گائے ہے، اس کے بعد جو آتا ہے تو پھر کیا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، پھر جو آتا ہے تو بہرحال مرغی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ممبر پر جیسے خطیب بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنا رجسٹر لپیٹتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے چلے آتے ہیں، اب اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا۔ اب ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہم آتے ہیں کہیں ہمارا نام فرشتوں کے رجسٹر میں رہتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ آخر وقت میں آتے ہیں، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد داخل ہوتے ہیں تو فرشتے تو وہاں سے اٹھ چکے، اب ان کی حاضری بھی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، دے دے گا، لیکن اللہ کے جو نمائندے ہیں فرشتے، ان کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یوں تو درود و سلام پڑھنے کا ہم کو اور آپ کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول ہمارے محسن ہیں، ان کے اوپر درود و سلام ہم کو بھیجنا چاہیے۔ قریب سے آدمی بھیجتا ہے، بالکل مزار کے پاس سے، تو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، اللہ خود پہنچا دیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس درود و سلام کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ کہا ہے کثرت سے جمعہ کے دن پڑھا کرو، اس لیے کہ میرا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا نام بھی رہے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نام نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی یہ خصوصیات ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے، عام حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف پوری پڑھے، شروع کی 10 آیتیں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ لیکن جمعہ کے دن فضیلت آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں یا دن میں، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے لیے نور علی نور، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دم روشنی اور نور پھیلا دیتے ہیں، اور اس نور میں وہ آدمی جیتا۔ اب ان تمام فضیلتوں کو اور ان تمام خصائص کو اگر کوئی آدمی سنے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ سال میں 52 جمعے آتے۔ جمعہ کی اہمیت ہے، ہفتے کی عید یہ ہے،
اور جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے۔ محلے کی مسجد میں 5 وقتہ آپ جمع ہوتے ہیں، اس میں افراد کم ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ جامع مسجد میں آتے ہیں، اس میں اجتماع بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عید میں جب جاتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، تو وہاں اور بڑا مجمع ہوتا ہے۔ حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک سے بہت سے مسلمان جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماع ہوتا ہے یہ خود اگر دیکھا جائے تو برکات اور رحمتوں کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے باعث ہوتا ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا یہ برکت اور رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اس میں اگر اچھی باتیں سنی جائیں، کہی جائیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کیا جائے تو کیا پوچھنا ہے۔ لیکن جو لوگ کیا ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، نہ جانے کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کہتے ہیں۔ عجیب و غریب لگتا ہے کہ ان کو ایسے عہدے پر بیٹھاتے ہیں جس کا وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سب کا لحاظ کریں گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی جمعہ آ جائے، رمضان کا جمعہ آ جائے، الوداع آ جائے، سڑک پر نماز نہیں پڑھنا ورنہ تمہارا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، تمہارا کیا ہے لائسنس کینسل کر دیں گے۔ جو آدمی گھر کی چھت پہ جمعہ کی نماز گھر کی چھت پہ کون پڑھتا ہے؟ ساری مسجدوں بھی نہیں پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز۔ محلے کی مسجد سے لوگ ایک مسجد میں آتے، مسجد بڑی ہوتی ہے تو باہر کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی مجمع زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ بہرحال اچھی بات ہے۔ اگر کیا ہے تھوڑی سی جگہ مسجد میں تنگ پڑ گئی، دوسری منزل نہیں ہے، کہیں اور نظم نہیں ہے، اگر کچھ لوگ باہر کہیں پڑھ لیے 5 منٹ 10 منٹ، اس پہ اتنا ہنگامہ۔ سڑکوں پر 1 مہینے تک ان کا وہ ایک چلتا ہے جو نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر سے پھول برسایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کے لیے پولیس جو ذمہ دار ہوتے ہیں، دلی وغیرہ میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ان کے لیے بیڈ اور صوفہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، پیر دباتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا یہ ہے اور ایک طرف 10 منٹ 5 منٹ کوئی آدمی باہر نماز پڑھ لے تو اتنا ہنگامہ۔ 10 دن پہلے سے شور شروع ہو جائے کہ اگر کوئی پڑھے گا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کو یہ اعلان کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک سی او ہو، ایک تھانے دار ہو، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کلکٹر خود کہتا ہے میری بغیر اجازت کے کوئی اعلان نہ کرے، لیکن سارے اعلانات ہوتے رہے۔ پہلے بھی جمعہ ہوتا تھا، پہلے بھی ہولی ہوتی تھی، پہلے بھی جمعہ الوداع ہوتا تھا، پہلے بھی عید کی نماز ہوتی تھی، لیکن کبھی یہ ہنگامہ نہیں ہوتا تھا۔ اس سے لگتا ہے کہ ساری چیزوں میں صرف ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم، اور وہ کر کے اپنا وہ فائدہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ خود جو متعصب ہندو نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی وہ ہے کہ ایک آدمی شادی ہو تو ڈی جے اتنی زور سے بجائے کہ اگر کوئی آدمی دل کا مریض ہو تو شاید اس کی جان بھی چلی جائے، اس پر کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ رات بھر ان کی رامائن پڑھا جائے، کوئی نہیں منع کرتا ہے، لیکن جہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی تہوار آ جائے، جبکہ مسلمانوں کا تہوار اطمینان اور سکون کا ہوتا ہے، اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، لیکن غیر مسلموں کی جو عبادت ہوتی ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس صرف چیخ مارتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، سارے علاج سائنس کے ذریعے، میڈیکل بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن ہندوستان جیسے ترقی یافتہ ملک میں جب اس طرح کی کوئی بلا آتی ہے، تھالی بجاؤ، موبائل کی لائٹ جلاؤ، یہ کہاں کی سائنس ہے؟
یہ تو ایک عام آدمی بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی بول دے تو اس کے خلاف فوراً کیا ہے پولیس دوڑنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ نے ملک کے خلاف بیان دے دیا، آپ تو غدار ہیں، آپ فلاں۔ جج جو ہے کئی کروڑ روپیہ نقدی پائی جا رہی ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس جج کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ لیکن ایک عام آدمی کے گھر میں اگر نکل آئے 1 لاکھ روپیہ تو مار ایک دم پولیس والے ایسا اس کے گھر پہ ٹوٹ پڑیں گے کہ کچھ کہنے کی بات۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیے۔ اسلام کتنا اچھا اور سچا مذہب ہے، دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے، دین انصاف اس کو کہا جاتا ہے، ایسا دین جو تمام لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات کو پڑھیے، اور جب اس طرح کی باتیں آئے کہیں تو آپ اپنی نجی مجلسوں میں ان سے کہیں کہ اسلام میں یہ سب نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو ہٹا دو۔ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے بغل میں بیٹھ کر زور سے قرآن مت پڑھو تاکہ اس کی نماز میں خلل ہو۔ جو اتنا وہ کرتا ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے جامع مسجد میں کوئی آدمی آ گیا اور جمعہ کا دن ہے، کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کو اگر اس نے کہا چپ ہو جاؤ تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی لغو بات، یہ بھی بیہودہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے دربار میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، یکسوئی ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، تمام لوگوں کو اللہ نہیں مخاطب کر رہے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان سے اللہ کہتے ہیں جب جمعہ کے دن اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے دربار میں خطبہ کے لیے، سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جلدی چل۔ فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب فوراً چل، دوڑ کے نہیں آنا۔ جبکہ عام نمازوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا علیکم السکینۃ والوقار۔ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو اگر کبھی دیر ہو گئی ہے تو دوڑو مت کہ پیجامے میں پھنس کر، لنگی میں پھنس کر گر پڑے، چوٹ آ گئی۔ فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ فوراً چل پڑو۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وذروا البیع، خرید و فروخت ایک مشغلہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی نماز میں تاخیر کر دیتا ہے، تو اس کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن مراد یہ ہے جتنے وہ مشاغل جو نماز میں خلل پیدا کرتے ہوں، نماز میں آنے سے تاخیر پیدا کرتے ہوں، ان تمام کاموں کو چھوڑ۔ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اپنے دادا سے، اپنے بڑوں سے کہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے شکار کرنے مت جایا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب شکار کے لیے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں تاخیر سے پہنچو گے، اس لیے جانا ہو شکار کے لیے تو نماز پڑھ کے جاؤ۔ اور خود حکم بھی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھ چکے ہو، اب تسبیح لے کے مت بیٹھو۔ اگر تم تاجر ہو جاؤ دکان کھولو، اگر تم کسان ہو کھیت میں کام ہے تو جاؤ کھیت میں، اگر تمہیں بازار میں کام ہے تو جاؤ بازار میں اور اپنی ضرورت کا سامان لے کے آؤ۔ اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اس کے اعتبار سے تم پابندی کرو۔ لیکن ہم آپ نماز میں تو جلدی نہیں آتے، الٹی سیدھی بحث شروع کر دیتے، پہلی اذان پر یا دوسری اذان پر، خطبے کی اذان پر، یا جو بلانے کے لیے آتا ہے۔ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، لوگ کم تھے، مسجد کے باہر دروازے کے اوپر سے، منبر سے، مینار سے اذان ہو جاتی تھی، سب لوگ سن لیتے تھے، پہنچ آتے تھے۔
لیکن بعد میں حضرت ابو بکر کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، اس میں بھی بہت زیادہ، حضرت عمر کے زمانے میں اس میں بھی افراد اتنے زیادہ نہیں تھے کہ باہر ضرورت پڑتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے تو مجمع بہت زیادہ ہونے لگا، اور اس مجمع کو بلانے کے لیے ایک اذان حضرت عثمان نے تمام صحابہ کے مشورے سے شروع کیا کہ ایک اذان پہلے ہو جائے جس سے یہ اطلاع مل جائے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور جب خطبے کے لیے ممبر پر امام بیٹھتا ہے جو اذان ہوتی ہے وہ جو اندر ہیں ان کے لیے اذان ہوتی ہے، اب لا صلاۃ ولا کلام۔ جب ممبر پر خطیب آ گیا ہے تو اب نوافل مت پڑھیے، تلاوت مت کیجیے، ذکر و اذکار مت کیجیے، آپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیے۔ خطبہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے تب بھی آپ کو سننا ہے۔ اسی کی تطبیق کے لیے یہ کر دیا گیا کہ جو خطبہ ہوتا ہے اسی سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں یہی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو امام صاحب کا کام ہے، اپنا بولتے رہیں گے، ہم تو اپنے مت چلیں گے۔ شہروں میں جو امام ہوتے ہیں تنخواہ پر ہوتے ہیں، کمیٹی کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، اذان ہو تو آپ بیٹھ کے بیان شروع کر دیجئے، کوئی رہے نہ رہے اس سے کوئی مطلب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا ہے، 10-5 آدمی رہتے ہیں، اور جب وہ تقریر ختم کر لیتا ہے، خطبہ شروع کر لیتا، ختم کرتا ہے تو پتہ چلا پوری مسجد بھر گئی۔ جمعہ کے دن تو پہلے آنے کا حکم ہے، فرشتے نام آپ کا لکھیں گے، اسی اعتبار سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ خود اللہ بھی کہتے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن حضرت عثمان نے اپنے طرف سے نہیں کہا تھا، صحابہ کا اجماع تھا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول نے کہا ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اس پر تمہیں چلنا ہے۔ تو جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو، اگر پہلے آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اذان سن کے آ جائیے نا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی آئے، اور کسی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی، اور جب وہ آئے ہیں تو سنت پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو حضرت عمر نے کہا اتنی تاخیر سے؟ تو انہوں نے کہا اذان سنا ہوں، فوراً چلا آیا ہوں وضو کر کے، غسل بھی نہیں کیا میں نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا وٹا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ صرف وضو کر کے آئے ہو تب بھی اتنی تاخیر، تو اگر غسل کر کے آتے تب تو جمعہ ختم ہو جاتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آبادی بڑھ گئی تھی، لوگ دور دور رہنے لگے تھے، پہلی اذان سن کر اگر فوراً آتے تب بھی تاخیر سے پہنچتے تھے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 2 اذان کر دی، ایک اذان تمام لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، کاروبار چھوڑو، کھیت کھلیان چھوڑو، گھر چھوڑو، اللہ کے گھر میں چلو، اور دوسری جب اذان ہوتی ہے جو لوگ آ چکے ہیں ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، اب بڑھ کے صوفی بن کر آپ کیا ہے درود شریف مت پڑھیے، تلاوت مت کیجیے، ذکر و اذکار مت کیجیے، اب آپ کو خطیب کا خطبہ سننا ہے، اور فرشتے بھی اس وقت اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد میں آتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی بعض خصوصیات کا ذکر میں نے کر دیا ہے، اور احادیث میں بڑی تفصیل سے، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، کسی بھی حدیث کی کتاب کو لے لیجئے، بڑی تفصیل سے اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں 4 یا 5 جمعہ ہوتا ہے، اس طرح سے آپ جوڑیں گے تو سال میں وہی 52 جمعہ ہو جاتا ہے،
اور آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کے معنی رخصت ہو، اس کا مطلب رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان میں اب جمعہ اس سال نہیں آئے گا۔ 1446 چل رہا ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یا کہہ لیجئے 2025 کا جو رمضان ہے اس کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض بچے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں آخری جمعہ، اس کا مطلب اب جمعہ پڑھ لو اس کے بعد ختم، لپیٹ کے جمعہ کو رکھ دو، اب پھر رمضان آئے گا تب ہم جمعہ پڑھیں۔ اور اس جمعہ میں نہ جانے کیا کیا اپنی طرف سے وہ طے کر لیتے ہیں، نیا کپڑا چاہیے، عمدہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ تو ہر نماز کے وقت اللہ کا حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب نماز پڑھنے جاؤ تو اپنی شکل و صورت بھی دیکھ لیا کرو، اپنے کپڑے بھی دیکھ لیا کرو، مزین ہو کر سمر کر اللہ کے دربار میں جاؤ۔ کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو 10 مرتبہ الماری کھول کے کپڑا دیکھتے ہیں کون مناسب ہے، اس پر کون سی صدری لگے گی، کون سا پیجامہ لگے گا، اور اس کے بعد کا ہے تب جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنا ہو، ہفتے بھر سے جو لنگی پہن رہے ہیں گندی ہے اسی کو پہنے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یہاں تک کیا ہے، بعض بچے کیا ہے شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں یا بنیان پہن کے آ جاتے ہیں اور فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں، کیا یہاں تک اگر کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی؟ نماز تو ننگے بھی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کپڑا نہ ہو۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کپڑے میں نماز میں نہیں، اس کپڑے کو پہن کر آپ کسی اچھی محفل میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جائیں گے، کسی میرج ہال میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے نیتا آتے ہوں، جس کے بغل میں کھڑے ہو کر لوگ فوٹو کھنچواتے ہوں، وہاں تو شاندار کڑک کپڑا پہن کے جائیں گے، شیروانی پہن کے جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا پہن کے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چلو بس درویشوں کا ہے گھر، وہیں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں تو آپ کو اور زیادہ سمر کے آنا چاہیے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تمام درباروں کا یہ دربار ہے، یہاں سارے لوگ گھٹنا نہیں پیشانی ٹیکتے ہیں۔ اس دربار میں جب آپ جائیں عمدہ کپڑے پہنیے، عمدہ قسم کی خوشبو لگا کے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا خوشبو اگر ہے آپ کے پاس تو لگا لیجئے، نہیں خوشبو ہے تو مہکا ہوا تیل لگا دیجئے۔ یعنی کوئی خوشبو کا سامان ہو۔ عورتوں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں رنگ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ مردوں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کہا کہ اگر مردوں کی خوشبو نہ ہو تو عورت ہی کی خوشبو لگا لیا کرو، خوشبو ہونا چاہیے۔ اور آج تو نہ جانے کیسے کیسے کا ہے، صابن آ گئے ہیں، شیمپو آ گئے ہیں، معلوم کیا کیا آ گیا ہے۔ اور جب آپ نہا دھو کے آتے ہیں تو یقینی طور پر آپ بالکل صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا کپڑا صاف ہو، جس کا ذہن صاف ہو، جس کا دل و دماغ صاف ہو، جب وہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو شر و فساد کے لیے آئے گا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بھی جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو الوداع اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس رمضان میں اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا، جو رحمتیں برکتیں ٹوٹ کر برس رہی تھیں اب جمعہ کا دن کوئی نہیں آئے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب جمعہ ہی نہیں آئے گا، جمعہ تو آئے گا، عید کے بعد آئے گا، لیکن رمضان میں اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ اس جمعہ کے لیے شریعت کے احکامات میں اگر دیکھیں تو کوئی الگ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی، کپڑا اچھا پہننا، خوشبو لگانا، مسجد میں جلدی جانا، یہ ہر جمعہ کا حکم ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے، اور اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم جلدی آ جاتے ہو جامع مسجد میں جمعہ کے لیے، اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھتے، اس کی فضیلت کو سمجھتے، اس کے خصائص اور مقامات کو سمجھتے تو تم خود بخود جلدی آتے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے جو سماج ہے اس میں تاخیر سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد تاخیر سے آئیں گے کہ آج بیان لمبا ہو گیا تو آج یہ ہو گیا تو آج وہ ہو گیا۔ ارے بیان آپ کے لیے ہوتا ہے، یہی بیان اگر میں ممبر سے عربی میں لکھ کے لاتا، عربی میں یاد کر کے آتا اور تقریر کرتا تو شاید آپ کے کان سے آواز تو سنائی دیتی لیکن دل میں ایک لفظ کا معنی آپ کو نہ جاتا۔ لیکن جب یہ بیان یہاں ہو جاتا ہے، آیتیں اور احادیث آپ سن لیتے ہیں، جب وہی خطبے میں پڑھا جاتا ہے تو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہی بات کہیں ہیں، اب یا حاصل ہے۔ بلکہ اگر آپ غور سے میرے پیچھے 30 سال نہیں 31 سال سے مسلسل پڑھ رہے ہیں، اگر دیکھتے ہوں گے تو زیادہ تر جو بیان میں کرتا ہوں اسی کے مطابق نماز میں بھی آیتیں پڑھ دیا کرتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، برابر ایسا نہیں ہوتا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کیجئے، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی خطیب برابر سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتا ہے تو شاید بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ جمعہ کی نماز میں یہ دونوں سورتیں پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول تو عصر کے بعد و فجر کے بعد جب مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، کبھی دائنی طرف مڑتے تھے، کبھی بائیں طرف مڑتے تھے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دونوں طرف مڑ کے بیٹھنا صحیح ہے۔ اور اگر ایک دم سیدھے میں بیٹھ جائے، قبلہ کی طرف پیٹھ کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کوئی آدمی پریشان نہ ہو، دائیں مڑ گیا، بائیں مڑ گیا، سیدھے ہو گیا، سب سنت ہے، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیان آپ کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ اسی لیے کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی میں بیان تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، اور عام طور سے یہاں سے مجھ کو سب نظر آتا ہے، اس گیٹ سے کون آتا ہے، اس گیٹ سے کون آتا ہے۔ جو لوگ سب سے اخیر میں قدم رکھتے ہیں انہی کو اعتراض ہوتا ہے کہ بیان بڑا لمبا، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے کہ بیان لمبا ہو گیا۔ تو آج الوداع کا جمعہ ہے، اس میں کوئی خاص کام اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ صحابہ نے کوئی خاص کام کیا ہے۔ جو ہر جمعہ کے لیے کام ہے، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، عمدہ کپڑا پہن کے آنا، جلدی مسجد میں آ جانا، بیہودہ کوئی حرکت مت کرنا، بعد میں آئے ہیں تو پیچھے بیٹھ جائیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے مت آئیے، اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیے، نماز پڑھیے، تب جب آپ جائیں گے تب اللہ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا پیمانہ ملے۔ لیکن آدمی یہ سوچتا ہے صرف الوداع کا جمعہ ہے، الوداع کا جمعہ نہیں، سارے جمعہ کی یہی اہمیت اور فضیلت۔ اور جب آپ اس طرح سے جمعہ پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ جانے کیسی خیر و برکت سے نوازے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جمعہ کے روز وہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد میں ہیں، یہاں بھی تحیت المسجد ہے، سنن ہے، سب پڑھتے ہیں، اس کے بعد اخیر میں جاتے ہیں، ان کو کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جو لوگ اخیر میں آتے ہیں، بھاگتے ہیں، انہی کو اعتراض ہوتا ہے۔ جبکہ اب تو دو جگہ جمعہ ہونے لگا، پہلے ایک جگہ ہوتا تھا، اب عمران گنج میں بھی ہونے لگا ہے۔ اگر کسی کو بہت جلدی رہا کرے تو چلا جایا کرے، جب جان گئے ہیں کہ یہاں ایک چل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے درس قرآن چلتا تھا، تقریباً 17 پارہ ہوا تھا۔
جب تک لوگ تھوڑا سا توجہ دے رہے تھے چل رہا تھا، جب دیکھا کوئی توجہ نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد بھی ایک دو آدمیوں کا اصرار رہا، ایک آدھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک آدھ اب بھی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا درس قرآن دینے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آتا ہوں، جبکہ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں گھر کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ہر ہفتے گھر نہیں آتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے۔ میں مدرسے میں بھی رہ سکتا ہوں، مدرسے والے جمعہ کے لیے کہتے ہیں، لیکن میں جب پہلے گیا تھا تبھی کہہ دیا تھا گاؤں میں سب لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہاں تو آپ کے بہت سے اساتذہ ہیں، مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے کہا آپ خود رہتے ہیں، اب آپ کی موجودگی میں کون بیان کرے گا؟ لیکن ان کے زمانے میں کبھی کبھی میں گیا ہوں، آج بھی کہیں جاتا ہوں جلسے میں تو شرط رہتی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ کو گھر پہنچائیے گا، تب میں ٹائم دوں گا جمعرات کو، ورنہ نہیں۔ لیکن اس کو وہ لوگ سمجھیں گے جو لوگ جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے ویسے ہی جمعہ کی نماز ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں 5 آدمی آ رہے تھے نماز پڑھنے، جمعہ کی بھی نا، ایک صاحب سے محلے میں نے پوچھا، کہا مزہ ہی نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود بخود حالات کی وجہ سے کم آ رہے ہیں تب تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے تب آپ کو آنے میں کون سی پریشانی ہے؟ تو اس لیے آپ ہر جمعہ کا اہتمام کیجئے، بیانات کو سنیے، بیانات میں قصے نہیں ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کا مضمون ہوتا ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ کہیں بھی چلے جائیے، جو آدمی مسلسل ایک جگہ خطبہ دیتا ہو، تقریر کرتا ہو، اس سے پوچھئے کہ کتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے، کتنا اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ میں قرآن و حدیث ہی جامعۃ الرشاد میں پڑھاتا ہوں، لیکن جمعہ کے لیے باقاعدہ مجھ کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دینا پڑتا ہے، تیاری کر کے آتا ہوں، تب پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ وہ بات کہتا ہوں جو آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر قصہ سنانا ہو تو میں بھی قصہ سنا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، میرا ایک شاگرد تھا، آیا پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا جلسے میں کیا سنا؟ تو کہا تربوز کا قصہ ابھی آدھا سنا تھا، آدھا کل بیان۔ اب اندازہ کیجئے، تو اس لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، کوئی یہاں وہ اوٹ پٹانگ بات نہیں کہی جاتی۔ سرکاری طور پر جو اعلانات ہوتے ہیں اس پر یہاں تبصرہ اس لیے میں نہیں کرتا کہ مسجد جو ہے جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے رسول جیسے پیغمبر امن اور سلامتی تھے، یہاں امن اور سلامتی کا پیغام جاتا ہے، کوئی دوسرا پیغام نہیں جاتا۔ اس لیے آپ اس اہمیت کو سمجھیے، 2 دن 3 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیے، اس کو اسی طرح سے اپنا جیسے گزار رہے تھے اسی طرح سے عبادت، نماز، سب کچھ آپ پڑھتے رہیے، اللہ سے خوب دعائیں بھی کیجئے، اور دعا کرتے وقت اپنے لیے، خاندان کے لیے، ملک و ملت کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے، اور یہ اجتماع اسی لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ عید کی نماز اگر موسم اسی طرح کا رہا تو انشاءاللہ چاند دیکھنے کے بعد اگر 29 کا چاند ہوا تو 29 کے حساب سے، 30 کا چاند ہوا تو 30 کے حساب سے انشاءاللہ عیدگاہ میں 7 بجے نماز ہو۔ اس لیے کہ سورج تقریباً 6 کے قریب نکلے گا تو دھوپ تو ہو جائے گی، لیکن آپ کو دھوپ اتنی نہیں لگتی جتنی امام کو لگتی ہے۔ امام بالکل سورج کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کی پیٹھ ہوتی ہے، تو اتنی دھوپ برداشت کر لیجئے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی میں بہت کچھ برداشت کیا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ لے جائیں عیدگاہ تو ان کو کنارے کہیں بیٹھا دیا کیجیے، یا اگر بڑا اس میں کوئی ہو تو اس کے ذمے کر کے عیدگاہ کے باہر کہیں سائے میں بیٹھا دیا کیجیے، نماز پڑھ کے اس کو لے لیجیے۔ چھوٹے بچے جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اب جو مجمع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کبھی کبھی بڑے لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ عیدگاہ کے سامنے جو جگہ ہے
وہ جگہ عیدگاہ ہی کی ہے، راستہ ایک تھا کھلیان کا وہ الگ ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ اس دروازے کو ہٹا کر، سیڑھیاں ہٹا کر 2-3 صف کے لیے اور مٹی ڈلوا دی جائے تو اچھا ہو جائے گا، لیکن اس میں 1-2 آدمی تھے، انہوں نے منع کیا تو وہیں سے خاموش ہو گئے۔ لیکن اب ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں، عیدگاہ میں بھی میں کہہ دوں گا، اگر اس کو کسی کو دکھا لیجئے کتنی جگہ ہے، کتنی صف اس میں ہو سکتی ہے راستہ چھوڑنے کے بعد، تو یقینی طور پر اس گیٹ کو ہٹا کے، سیڑھیوں کو ہٹا کے اگر 3-4 صف بڑھ سکتی ہے تو وہ بڑھا لیا جائے، اور اتر جانب اور دکھن جانب چھوٹا سا دروازہ کھول دیا جائے جس سے لوگ آ جائیں۔ جوتا ووتا رکھنے کا اگر مسئلہ آتا ہے تو جو باؤنڈری بنی اسی کے اوپر ایک اور بنا دیجئے تاکہ نیچے لوگ رکھ لیا کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ سوچا کیجیے، اس لیے کہ جاتے سب لوگ ہیں، جب نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں عیدگاہ کی تو کہتے ہیں بڑی تنگ ہو گئی ہے، کچھ لوگ پیپل کے درخت کے نیچے پڑھے ہیں، کچھ میدان میں پڑھے ہیں۔ جو حالات ہیں آپ کے لیے اس میں بالکل محتاط رہیے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زبان بھی بہت سوچ سمجھ کے کھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی ایسا مت کیجیے جس کی وجہ سے سارے لوگوں پر مصیبت آئے۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کے جائیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو عیدگاہ میں صف میں مت بیٹھائیے، ان کو کہیں اور بیٹھا دیجئے، نماز پڑھنے کے بعد لے لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں، ایک بات رہ گئی، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر روزے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اس کی بھرپائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اور جو مسکین اور غریب ہیں ان کے کھانے کا کچھ موقع مل جائے، ان کے لیے خوشی مسرت میں شریک ہونے کا موقع مل جائے، طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین کہا گیا۔ اور اس مہینے کو شہر المواسات کہا جاتا ہے، غمخواری کا زمانہ، دلجوئی کا زمانہ، لوگوں کے ساتھ رحمت کا زمانہ۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول کی طرف سے ہے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے۔ نماز کے بعد جو آپ دیں گے تو وہ صدقہ فطر میں نہیں شمار ہوتا، عام صدقہ ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے، اگر رمضان میں کوئی آدمی اس نیت سے کسی غریب کو دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے، گیہوں کی مقدار جو ہم لوگ کھاتے ہیں عام طور سے، تو جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو گیہوں کھاتے ہیں اسی گیہوں میں سے تول کے پونے دے، کوئی ایک آدمی کی طرف سے دے دے، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے اور سب کو دینا چاہیے۔ جو بالغ ہے یا بیوی ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے وہ خود دے دے، لیکن اگر والد دے دیتے ہیں، شوہر دے دیتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ 2.25 کلو گیہوں ہے اور جو دوسرے جو غلات ہیں اس کا ڈبل ہو جائے، 3.5 کلو۔ کھجور، کشمش، یہ تمام کے تمام 3.5 کلو۔ جب ہم لوگ اعلان کرتے ہیں تو عام لوگوں کے اعتبار سے اعلان کرتے ہیں کہ گیہوں کی قیمت اس وقت 30 چل رہی ہے، جو مجھ کو بتایا گیا، اس اعتبار سے 50 سے کچھ اوپر ہو رہا ہے، تو اگر 60 آپ دے دیں آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے سرائے میر سے مجھ کو فون کیا کہ آپ لوگ خالی گیہوں کا بھاؤ بتاتے ہیں، کشمش کا نہیں بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیں گے آپ؟ دیے ہیں کبھی؟ آپ بھی تو مولوی ہیں، ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تب تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم کو 6,000 10,000 ملتا ہے، کہاں سے اتنا دیں گے؟ لیکن اگر کشمش اور کھجور دیں گے تو 1000 کے قریب پڑ جائے گا۔ جو اگر دیں گے تو تقریباً 900 پڑ جائے گا۔ تو 60 اور 1000 کے بیچ میں جو رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہوں اتنی آپ بھی دیں۔ اور صدقہ فطر کے جو مستحقات، جن لوگوں کو دینا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔
اس میں عام طور سے ہندوستان وغیرہ میں مدارس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس میں غریب بچے پڑھتے ہیں، حکومت سے کوئی مدد نہیں لی جاتی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، تو ان کے کھانے پینے اور چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اب اگر جو لوگ صحیح معنوں میں اس طرح کے لڑکوں کو رکھتے ہیں وہ اگر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب دیکھتے ہوں گے کہاں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں۔ یہاں جب کوئی آتا ہے تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے امام صاحب کے پاس چلیں۔ پچھلے ہفتے 2 آدمی آئے کہ میں دیوبند سے آیا ہوں اور مدرسہ اشرفیہ اور دوسرا جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی، آپ جمعہ میں اعلان کر دیجئے۔ میں نے کہا دیکھیے جمعہ کے روز میں کسی کے لیے اعلان نہیں، آپ کو کرنا ہو آپ کر لیجئے۔ تو کہنے لگے مائک چاہیے۔ میں نے کہا مائک مل جائے گا لیکن دعا کے بعد۔ کہنے دعا کے بعد تو سب لوگ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ساری بات آپ خود کہتے ہیں تو مجھ سے مت کہیے، اس لیے کہ جہاں ڈبہ گھومتا ہے، جھولا گھومتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر کے بیٹھتا ہے، وہ لوگ جھولا گھماتے ہیں، اس پہ جو چاہے اعلان کر لے۔ لیکن یہاں جھولا اور ڈبے کا سلسم ختم ہو چکا ہے۔ یہاں تو ڈبہ رکھ دیا گیا ہے، جس کو توفیق ہو اسی ڈبے میں ڈال دیں، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ڈبہ گھماتے ہیں، جب آپ رومال گھماتے ہیں، تو بغل کا جو آدمی ہوتا ہے وہ لحاظ میں دے دیتا ہے، دینا نہیں چاہتا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ بائیں دائیں دونوں دے رہے ہیں تو بیچارہ جیب میں ہاتھ ڈالتا، کچھ نکل آتا ہے تو ڈال دے۔ صدقہ یا کوئی چیز دان زبردستی کسی سے نہیں لی جاتی، اس لیے ڈبہ رکھوا دیا گیا کہ جس کو دینا ہو دے، دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں اعلان نہیں کروں گا۔ آج بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جب کوئی آئے تو صاحب بتا دیا کیجئے کہ ہماری مسجد سے چندے کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ میں خود ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، وہاں کے لیے بھی میں اعلان نہیں کرتا۔ وہاں کا سفیر جب آتا ہے ان کے ساتھ نہ میں جاتا ہوں نہ میرا کوئی بچہ جاتا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فاروقیہ کا سارا چندہ تو جامعۃ الرشاد چلا۔ جس کو آپ کو دینا ہو دیجیے، اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، محتاجوں کو دیجیے، بلکہ اپنے خاندان میں جو غریب ہیں ان کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ صلہ رحمی بھی ہوگی، صدقہ فطر بھی ادا ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بچہ اگر پڑھ رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف دینی مدارس میں پڑھے۔ ایک بچہ غریب ہے لیکن پڑھنا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں تو دیجئے نا، اپنی گاڑھی کمائی میں سے دیجئے، نہیں ہے تو زکوٰۃ وکات میں سے دے دیجئے، اس کو مالک بنا دیجئے، وہاں جو جہاں چاہے خرچ کرے۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، الٹا صرف امام کے اوپر، ان کے اوپر آئے گا کہ آپ لوگ اعلان نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے 1000 روپیہ فطرہ دو تو لوگ دیں گے، کتنے لوگ دیں گے معلوم۔ صاحب نصاب جب کہا جاتا ہے تو فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں میں صاحب نصاب نہیں۔ صاحب نصاب نہیں لیکن کھاتے پیتے ہیں نا۔ 60 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے آپ نہیں دے سکتے، 60 سے زیادہ تو آپ پان پر، سگریٹ پر، بیڑی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر آپ 60 روپیہ 100 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر بھی آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجئے، اور کیا ہے عید کی نماز کے لیے 7 سے پہلے پہنچ جائیے، دھوپ ہو جائے گی، لیکن چونکہ فرش وغیرہ بچھانا رہتا ہے، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے، اس لیے سب کا خیال کر کے 7 کا اعلان ہے، 7 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ہم لوگ سکون اور اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں 2 گانا عید کی نماز بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور پھر اطمینان اور سکون کے ساتھ گھر واپس آ جائیں۔